اب اس کے بعد ہے جی اولاد کے حقوق، یعنی کون سے ایسے حق ہیں جو والدین کے ذمے ہیں کہ وہ اولاد کو دیں۔ اسلام نے جس طرح والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں، اس طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق جو ہے وہ مقرر کیے ہیں، اور ان کا فرض کرنا یہ والدین کے ذمے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں سے ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو بھی والدین ہیں ان کے ذمے جو سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نہ صرف دنیاوی ضروریات کے اوپر یعنی کریں کہ ان کے دنیاوی ضروریات پوری کر رہے ہیں، کپڑے لے کے دے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بھی بچائیں۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج یہ پہلو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اولاد کی تربیت کا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اچھے اسکول میں داخل کروا کے، اچھا ٹیوٹر لگا کے، اچھا قاری صاحب لگا کے تو ہم بس جو ہے وہ فارغ ہو گئے۔ نہیں، اچھا ادارہ، اچھا ٹیوٹر، اچھا استاد جو ہے وہ بچے کو مدد دے سکتا ہے، اس کی سپورٹ کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اولاد کی تربیت صرف والدین کرتے ہیں۔ آپ جیسا اولاد کو تربیت دیں گے وہ پھر معاشرے میں اسی طرح کی چیزوں کو پک کرے گا اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے گا۔ تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ آج کل ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم دنیاوی جی ہم اللہ کا بڑا شکر ہے جی میرے بچے فلاں بڑے اسکول سے پڑھتے ہیں اور جناب یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اچھے قاری صاحب بھی لگوائے ہوئے ہیں، بس میں تو فارغ ہو گیا۔ نہیں، فارغ نہیں ہوئے، ابھی تو ہماری ذمہ داریاں شروع ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی طرف سے اولاد کے لیے اس سے بہتر فرمایا کہ کوئی تحفہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ یعنی اولاد کو بہترین تحفہ کیا ہے کہ اس کی اچھی تربیت کر دے، بس باقی وہ ساری چیزیں خود ہی حاصل کر لیں گے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کا اپنے بچے کو ادب سکھانا اچھا صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ اب آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ ایک ایک بات جو ہے وہ کتنی قیمتی ہے، اور آج ہم کس لائن پہ کھڑے ہیں۔ اولاد میں بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں کے لیے یکساں پیار اور محبت والا سلوک کیا جائے۔ ایک یہ بھی ہمارے ہاں بڑی کمی ہے، بیٹیوں کو محبت، پیار، ان کی خوشی زیادہ نہیں ہوتی بنسبت بچوں کے۔ لڑکوں کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کی پیدائش پہ بھی خوشیاں مناتے ہیں اور باقی معاملات میں بھی۔ تو یہ اسلام کا پہلو جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اسلام کا پہلو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ معاملات ہیں نا اللہ نے تقسیم کی ہے، وگرنہ میں بیٹیوں کو زیادہ جائیداد میں حصہ دیتا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں کچھ معاشرتی کچھ برائیاں ایسی آ گئی ہیں، بیٹیوں کی تربیت کرنا مشکل، ان کو غلط قسم کے معاشرے سے بچا کے رکھنا، ان کی ایجوکیشن وغیرہ، ان کے باقی معاملات کو چلانا، یہ بہرحال ایک ٹف ٹائم جاب ہے جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ اور پھر اگر کوئی غریب آدمی کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو سب سے پہلی جو بات اس کے ذہن میں آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ کل کو یہ بیٹی بڑی ہوگی، جوان ہوگی، تو اس کو میں گھر سے رخصت کروں گا تو کیسے کروں گا؟ وہ 300-400 کا جو آئے گا پورا لشکر آئے گا برات کا کھانا کھانے کے لیے، اس کو کھانا بھی کھلانا ہے، اور کھانا بھی پھر دال روٹی تو نہیں کھلانی نا، کوئی مرغن جو ہے وہ ہونی چاہیے چیزیں، چھوٹا گوشت بڑا گوشت ہو جناب، کوئی مرغا شرغا ہو کم از کم، اور پھر اس کے ساتھ اور بڑی جو ہیں وہ ہیں خباستیں، اور پھر بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے تو جہیز کا بھی پورا کوئی 2 ٹرک ہونے چاہیے۔ اور آج کل ہمارے یہاں کچھ امیروں نے رسمیں بنا لی ہیں، گاڑیاں دینا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، تو یہ غریب آدمی کے لیے بیچارے کے لیے مشکل بنا دیا گیا، اس لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہ چیزیں ہٹا دیں تو دیکھیے گا بچوں کہ ہر انسان ایزی ہو جائے گا، ریلیکس۔ دیکھیے شادی کے موقع پر لڑکی والوں کے اوپر 1 روپے کا بوجھ نہیں ہے، ان کے اوپر کچھ بھی چیز ان کے ذمہ نہیں ہے۔ کپڑے لڑکے والے بنائیں گے، باقی جو سامان ہے سارا جہیز کا وہ لڑکے والے بنائیں گے، ایون کہ لڑکی کے کپڑے تک جو ہے وہ لڑکے والے بنائیں گے۔ ہاں والدین اپنی مرضی سے کچھ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی تسلی ہو جائے۔ اور یہ کتنی اہم بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، انہیں تعلیم دلائی، ان سے اچھا سلوک کیا اور ان کی شادی کر دی، وہ جنت میں جائے گا، جنت مفت۔ ہمسایوں کے حقوق، اسلام نے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمسائے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا صرف 1 حق ہے، دوسرے وہ جن کے 2 حق ہیں، تیسرے وہ جن کے 3 حق ہیں۔ جن کے 3 حق ہیں وہ مسلمان ہمسایہ ہے جو رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہے
اور رشتہ دار بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے، اس کے 3 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے اور ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے۔ دوسرا وہ جو مسلمان ہے اور رشتہ دار نہیں ہے، اس کے 2 حق ہیں، اور تیسرا وہ جو صرف ہمسایہ ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کا 1 حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ کے حقوق کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر ہمسایہ قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر اس کو کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو، جب وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازے کا انتظام کرو۔ ہمسائے کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کی وسعت اتنی نہ کرو کہ اس کے لیے ہوا یا روشنی رک جائے۔ اگر تم پھل خریدو تو بطور تحفہ ہم سے اپنے ہمسائے کو بھی بھیجو۔ اب یہ دیکھیں کتنی ایک بات، آپ دیکھیے پوری کتاب ہے کہ ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں۔ بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہیں اساتذہ کے حقوق۔ ماں باپ کی طرح اساتذہ کرام بھی ہماری تربیت کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں، جیسے دیکھیں میں کر رہا ہوں آپ کو۔ اساتذہ کی عزت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اساتذہ کے ساتھ نہایت عزت اور احترام سے پیش آئیں۔ اساتذہ سے دھیمی آواز سے بات کی جائے، اساتذہ جن اچھے کاموں کا حکم دیں انہیں کیا جائے، اسکول میں ہر استاد کو روزانہ سلام کیا جائے۔ تو یہ ہے استاد کا ادب کہ جو ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں آج میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میرے پیچھے میرے استادوں کی محنت ہے۔ آج اگر آپ لوگ 6ٹھی کلاس میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیچھے جو ہے وہ 5 کلاسیں پڑھ کے ہیں، تو ان کے پیچھے آپ کے اساتذہ ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ سب سے بڑی بات، اگر ہم اپنے استاد کا ادب نہیں کرتے تو یاد رکھیے گا ہم اپنے نبی کا ادب بھی نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ سب سے پہلے اس دنیا کے جو استاد ہیں وہ ہمارے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔